رات کے سیاہ پردے پر گہری خاموشی تھی، لیکن پریشے کے دل میں طوفان برپا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 2 کا ہندسہ چھو چکی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، اور بیڈ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا سفری بیگ رکھا تھا جس میں چند ضروری کپڑے، کچھ پیسے اور وہ چند یادگاریں تھیں جو اس کے دل سے جڑی تھی۔ پریشے نے ایک آخری نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی سالوں سے تھی، مگر آج یہ سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر قدموں میں ہلکی سی بے قراری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ ٹھہر گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ دروازہ آہستہ سے کھولتے ہوئے اس نے باہر جھانکا۔ گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور صحن میں لگے درخت کی شاخیں ہوا کے نرم جھونکوں سے مدھم سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے رات بھی اس کی رازدار ہو۔ دیواروں پر پڑتی مدھم چاندنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ پریشے نے ننگے پاؤں قدم باہر رکھا۔ فرش کی ٹھنڈک اس کے بدن میں سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے سانس روکی، آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی راہداری میں آئی۔ دیواروں پر لٹکی تصویریں، صوفے، دروازے، سب کچھ اسے ایک پل کے لیے روکنا چاہتے تھے۔ دل میں کہیں گہرا درد اٹھا۔ کیا وہ واقعی اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہی تھی؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو یوں روند کر جا سکتی تھی؟ مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دل کسی اور کی محبت سے بھر گیا۔ وہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑ رہی تھی وہی اس کی منزل تھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کے قدم کانپے۔ ہر سیڑھی کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے رک کر سانس لیا۔ دروازہ قریب تھا اور آزادی چند قدم کے فاصلے پر تھی، مگر یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں ہزاروں وسوسے آئے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اگر امی جا گئی تو؟ اگر وہ وہاں نہ پہنچا تو؟ مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے مرکزی دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلا اور باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ یہ آزادی کی پہلی جھلک تھی۔ پریشے نے ایک پل کے لیے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ سب اسے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہ باہر نکلی۔ ٹھنڈی رات کی تاریکی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کے قدم اب تیز ہو چکے تھے اور دل میں صرف ایک ہی امید تھی کہ کیا وہ وہاں ہوگا، سڑک کے کنارے اس کا انتظار کرتے ہوئے، اپنے بازو پھیلائے ہوئے، اسے اس نئی دنیا میں خوش آمدید کہنے کے لیے۔ لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ قدم اس کی زندگی میں کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہے، جس سے وہ نادان بالکل ہی ناواقف تھی۔ رات کی تاریکی میں دبے قدموں چلتی پریشے کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ گلیوں کی خاموش راستوں سے گزرتی جا رہی تھی، ہر قدم پر جیسے زمین اس کے خوف کو محسوس کر رہی ہو۔ ہر آہٹ، ہر سایہ، ہر بند کھڑکی، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ دل میں ہزار وسوسے تھے، مگر ان سب پر حاوی ایک جذبہ تھا، محبت۔ آج وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی، اپنے گھر کی محفوظ پناہ کا، ماں کی ممتا، باپ کا اعتبار۔ کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ کیا وہ واقعی صحیح کر رہی تھی؟ مگر دل میں کہیں ایک اور آواز تھی جو سرگوشی کرتی، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ گلی ختم ہوئی اور وہ سڑک پر آ گئی۔ سامنے ہی ایک پراڈو کھڑی تھی اور اس کے سفید رنگ پر اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی، اور اس کے آگے ایک مرد کھڑا تھا۔ الہان خان زادہ، 28 سالہ الہان خان زادہ ایک باروب اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ کی کلائی پر چمکتی قیمتی گھڑی کا ڈائل، اور چہرے پر جمی وہ سخت نظریں جو کسی بھی راہگیر کو ایک لمحے میں جھکا سکتی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظریں پریشے پر پڑی، ان کی سختی میں نرمی کھل گئی۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور اب وہ جب سامنے تھی تو اس کی سانسوں میں سکون اتر آیا۔ پریشے چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھوں میں پکڑا بیگ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ الہان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں شدت۔ پریشے، اس نے آہستہ سے پکارا۔ پریشے کا تو جیسے دل ہرس گیا۔
ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ڈر رہی ہو؟ الہان نے اس کے قریب آ کر نرم مگر گہری آواز میں پوچھا۔ پریشا نے بامشکل سر ہلایا۔ میں نے صحیح کیا نا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی اور وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی، اور یہ قدم اٹھا کر وہ بالکل خوش نہ تھی، مگر یہ کرنے پر بھی اس کے ماں باپ نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے الہان کا ذکر کیا تھا، مگر اس کے بابا نے یہ ذکر جڑ سے ہی ختم کر دیا، یہ بول کر کہ ہم تمہاری شادی خاندان میں کریں گے۔ الہان نے گہری سانس لی اور نرمی سے اس کا بیگ تھام لیا۔ تم نے میرے پاس آنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے زیادہ صحیح اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ اپنے ہی فیصلے پر سوال کر رہی ہو۔ لیکن گھر، امی ابو، یہ سب سوالات اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ الہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میری ہو پریشے، اور میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی یقین دہانی تھی کہ پریشے کے آنسوؤں کی دیوار ٹوٹ گئی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، اور الہان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، یہی وجہ تھی کہ شہر میں ہونے کے باوجود اس نے اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا، ورنہ الہان خانزادہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کو تیار رہتا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ الہان نے دوبارہ کوئی بات نہ کی تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھی، اور فی الحال وہ اس کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے گاڑی فلیٹ کی جانب موڑ لی جو شہر میں موجود اس کے نام پر تھا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچتے ہی الہان نے گہری سانس لی اور پریشے کی طرف دیکھا، جو اب بھی خاموش تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ پراڈو کی روشنی بند ہوئی تو سڑک پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ الہان نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر پریشے کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پریشے نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ یہ 3 کمروں کا ایک چھوٹا مگر خوبصورت فلیٹ تھا۔ ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی اور نفاست کا ایک مکمل نمونہ۔ ہلکی زرد روشنی پورے ماحول کو ایک دھیما مگر پرسکون رنگ دے رہی تھی۔ دیواروں پر جدید آرٹ کے چند خوبصورت فریمز آویزاں تھے اور سامنے ایک نفیس صوفہ سیٹ لگا تھا۔ ایک طرف کھانے کی میز پر کچھ چائے کے کپ اور پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہو۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے فلیٹ میں موجود چند اجنبی چہروں کو دیکھا۔ الہان کے 3-4 دوست وہاں موجود تھے، خاموش مگر سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ کونے میں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے جو نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ان سب کی موجودگی نے پریشے کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں وہ بالکل اکیلی تھی، جہاں نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ اس کا گھر، نہ وہ پرانی زندگی جس میں وہ سانس لیتی تھی۔ بیٹھو، الہان نے نرمی سے کہا اور اس کے لیے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ پریشا نے بنا کچھ کہے بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ الہان اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پریشان مت ہو، اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب تمہاری بہتری کے لیے ہے، ہم نکاح کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں۔ پریشا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا، مگر اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کھنکار کر ماحول میں سنجیدگی بڑھائی اور نکاح کا آغاز کیا۔ کیا آپ پریشے بنت زاہد رضا بغیر کسی دباؤ کے الہان خانزادہ سے نکاح قبول کرتی ہیں؟ پریشے کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ جیسے خلا میں تھی، ہر چیز دھندلی ہو گئی تھی، اور پھر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے الہان کو کھڑا دیکھا۔ وہ اپنی ساکت آنکھوں سے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پریشے، الہان نے آہستہ سے اسے پکارا۔ اس کی آواز میں وہی یقین تھا، وہی ٹھہراؤ جو ہمیشہ اسے پناہ دیتا تھا۔ پریشا نے ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا اور اس بار بھی اس کے لبوں سے وہی الفاظ نکلے، مگر اس کی سانسوں میں بوجھ تھا۔ تیسری بار اس کے کہنے کے بعد نکاح مکمل ہو گیا اور گواہوں نے تصدیق کی۔ بالکل اسی انداز میں یہی سوال الہان خانزادہ سے کیے گئے تھے اور اس نے تینوں مرتبہ بہت ہی سنجیدگی سے نکاح قبول کیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اس پورے انتظام میں صبح کے 4 بج چکے تھے۔ پورے فلیٹ میں خاموش سا شور تھا، پریشے کی سانسوں کا، اس کے دل کی دھڑکنوں کا اور اس نئے تعلق کی حقیقت کا۔
نکاح مکمل ہونے کے بعد الہان نے ایک نگاہ اپنے دوستوں پر ڈالی۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے تھے، مگر جیسے ہی اس نے ایک ہلکی سی جنبش دی، وہ اشارہ سمجھ گئے۔ ایک ایک کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مولوی صاحب بھی اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئے اور چند ہی لمحوں میں فلیٹ میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب وہاں صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، پریشے اور الہان۔ پریشے خاموشی سے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے غلط کیا، اس نے سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ الہان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی تھی جو ایک پرندے کے گھونسلے سے گرنے پر ہوتی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا، صوفے کے کنارے پر بیٹھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پریشے، اس نے نرم مگر گہری آواز میں کہا، جو ہوا وہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے تو صرف اپنے دل کی سنی ہے۔ پریشے نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ ممی پاپا، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، میں نے… الہان نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بس، اب اور کچھ نہیں۔ تم نے دھوکہ نہیں دیا، تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن وہ سب سمجھ جائیں گے۔ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر الہان کے لہجے کی مضبوطی نے اس کے دل میں ہلکی سی امید جگا دی۔ میں بس ڈر گئی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ الہان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں ہوں نا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پریشے کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے جیسے ان گہری سیاہ آنکھوں میں کھو گئی، جہاں صرف سکون تھا، صرف محبت۔ چلو، اب یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، ہمیں نکلنا ہوگا، الہان نے سنجیدگی سے کہا۔ پریشے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کہاں؟ حویلی، الہان نے کہا، ہمارا گھر، جہاں تمہیں میری دنیا سے متعارف ہونا ہے۔ پریشے نے گہری سانس لی، جیسے ابھی تک خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہو، مگر اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ الہان نے ایک بیگ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ باہر رات کے آخری پہر کی خاموشی تھی، مگر دور کہیں اذان کی آواز ابھری تھی۔ پریشے نے آخری بار اس فلیٹ کے در و دیوار پر نظر دوڑائی اور پھر دھیرے سے باہر قدم رکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب پراڈو کے دروازے بند ہوئے اور گاڑی فلیٹ کے سامنے سے روانہ ہو گئی، ایک نئی دنیا کی طرف، ایک نئی کہانی کی شروعات کی طرف۔ تو اس میں صرف جدائی، رسوائی اور تلخیاں تھیں۔ رات کے آخری پہر میں سڑک ویران تھی، پراڈو کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، بس انجن کی مدھم گونج تھی جو اس سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ پریشے پچھلی نشست پر کھڑکی کے ساتھ ٹکی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر گہرے خیالوں کی پرچھائیاں تھیں۔ شہر کی روشنیوں میں پلی بڑھی وہ لڑکی جو ہمیشہ بلند عمارتوں، روشنی اور چہل پہل کے درمیان رہی تھی، آج ایک ایسی راہ پر تھی جہاں صرف اندھیرا تھا، انجان راستے تھے اور ایک نامعلوم مستقبل۔ دل میں خوف کا ایک شدید طوفان تھا۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ کیا واقعی محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا صحیح تھا؟ وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ تصور کر رہی تھی، اور خاص طور پر اپنے پاپا کا، جو ہمیشہ اس کے محافظ بنے رہے، اور آج وہ انہیں بنا بتائے چھوڑ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر الہان کی طرف ڈالی جو ڈرائیونگ میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ ہر شے پر قابو رکھتا ہو، مگر پریشے کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ آخر وہ مزید خاموش نہ رہ سکی۔ الہان، اس نے مدھم لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ الہان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نرمی سے پوچھا، ہاں پریشے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر نظریں جھکائے ہوئے بولی، تم میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے نا؟ الہان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ڈری ہوئی لڑکی کا سب سے بڑا خدشہ ہے۔ یہ کیسا سوال ہے پریشے؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ بھاگی ہوئی لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، کوئی نہیں انہیں اپناتا، اور ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہتا۔ اگر تم نے بھی چھوڑ دیا تو؟ وہ اپنے خدشے کے تحت بولی تھی۔
इल्हान एक झटके से गाड़ी सड़क किनारे रोकी और रुख मोड़कर पूरी तवज्जो से उसे देखा। परीशे, मेरी तरफ देखो। वो खामोश रही, मगर इल्हान ने नरमी से उसकी ठोड़ी थामी और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मोहब्बत की है, वफा निभाऊंगा। उसके अल्फाज में इतना यकीन था कि जैसे पत्थर पर लकीर हो। परीशे ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कन मदम पड़ने लगी, जैसे वो एक यकीन की पनाह में आ रही हो। लेकिन दिल में मौजूद डर उसके दिमाग पर हावी हो रहा था कि अगर उस शख्स ने अपने घर जाकर उसे धोखा दे दिया तो वो क्या करेगी। यही बात उसका खून खुश्क कर रही थी। चंद लम्हे बाद यादों के धुंधले मंजर उभरे। इंस्टाग्राम के वो पैगामात जहां उन दोनों की पहली बात हुई थी। आम सी गुफ्तगू, हल्की फुल्की बहसें, और फिर उनकी बातों ने मोहब्बत का रंग लेना शुरू किया था। इल्हान की बातें, उसका ख्याल रखना, वो देर रात तक जाकर परीशे की उलझनें सुनना, उसका ख्वाबों का महल बनाना, और फिर जब परीशे ने पहली बार अपने घर उसका जिक्र किया और बाबा का इनकार करना, यही वो लम्हा था जब उसने फ़ैसला किया था वो इल्हान को नहीं खो सकती थी और उसके बगैर रहना उसकी सांस से रोक देता था। ये ख्याल ही जानलेवा था कि वो उसे छोड़कर किसी और को अपना लेगी। यही वजह थी कि वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग निकली। लेकिन अब उसका दिल कांप रहा था। इल्हान ने धीरे से उसका हाथ थामा। ये रास्ता आसान नहीं होगा जान, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये इल्हान खानज़ादा का वादा है और खानज़ादा बिना किसी तस्दीक के वादा नहीं करते, वो गरूर से बोला था। परीशे ने कुछ नहीं कहा और बस नज़रें झुका ली। इल्हान ने गाड़ी दोबारा सड़क पर डाल दी और सुबह की रोशनी धीरे धीरे उफ़क़ पर नमूदार हो रही थी और वो दोनों एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके लिए कैसी जंगें तैयार हो चुकी हैं। एक तवील मुसाफत के बाद वो गांव पहुंच आया था। गाड़ी हवेली के बड़े आहनी दरवाजे से गुजरती अंदर आई तो परीशे के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो अपनी जगह सिमट सी गई। हवेली के कुशादा पोर्च में गाड़ी रुकते ही उसने बेइख्तियार इल्हान की तरफ देखा। बड़ी और पुररूब इमारत, ऊंची दीवारें, कदीम तर्ज की मेहराबें, सब कुछ उसके लिए नया और परेशान कुन था। इल्हान, मैं नहीं जानती, वो बुखला गई थी। वो एक आम मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी और अब इतनी बड़ी हवेली देखकर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसको इल्म था कि इल्हान खानज़ादा बहुत अमीर है, लेकिन उसको ये इल्म नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी हवेली होगी जिसका वो इकलौता वारिस होगा। इल्हान ने नरमी से उसका हाथ दबाकर कहा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, घबराओ मत। उसका लहजा संजीदा था मगर घबराहट उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। इल्हान ने दरवाज़ा खोला, बाहर कदम रखा और फिर दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ को थाम लिया। परीशे ने एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा, फिर हवेली के ड्यो हेकल दरवाजे की तरफ और धीरे से गाड़ी से बाहर आ गई। अंदर दाखिल होते ही सामने वसी लाउंज में दरख्शा खानज़ादी और कबीर खानज़ादा मौजूद थे। उनके चेहरों पर संजीदगी थी और वो किसी अहम मौजू पर महव गुफ्तगू थे, मगर जैसे इल्हान और परीशे को एक साथ अंदर आते देखा खामोश हो गए। और अब अपने बेटे के साथ आती हुई लड़की पर नजर गई तो वो दोनों फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हो गए। दरख्शा खानज़ादा की नज़रों में हैरानी थी और कबीर खानज़ादा की आंखों में सख्ती। ये कौन है? दरख्शा खानज़ादा की आवाज़ सख्त मगर हैरान थी। देखने में वो खातून बहुत ही बारोब और पुरवकार शख्सियत की मालिक थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े वो उस हवेली की मलिका थी जिनका हुक्म पूरी हवेली के फ़र्द पर चलता था। इल्हान चंद लम्हे खामोश रहा और फिर सीधा खड़े होकर बोला, ये मेरी बीवी है। लाउंज में एक लम्हे के लिए कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। दरख्शा बेगम ने ना समझी के आलम में बेटे की तरफ देखा, जबकि कबीर खानज़ादा के चेहरे पर जलाल उभर आया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कबीर खानज़ादा धाड़े। परीशे एकदम सहम गई, उसके हाथ लरसने लगे। मैं बकवास नहीं कर रहा बाबा, मैंने इसे निकाह किया है। इल्हान के चेहरे में मजबूती थी। तुम हमारे नाम पर धब्बा लगाने चले हो? कबीर खानज़ादा ने गुस्से से कहा। खानज़ादा ख़ानदान का बेटा यूं किसी भी राह चलती लड़की का हाथ पकड़कर उसे बीवी नहीं बना सकता। वो कोई राह चलती लड़की नहीं है। इल्हान ने दांत पीसते हुए कहा, वो मेरी इज्जत है, मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत? कबीर खानज़ादा तंज़िया हंसे।
خانزادہ خاندان میں محبت کی شادیاں نہیں ہوتی، ہم حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندانی شرافت دیکھتے ہیں۔ وہ صاف کوئی سے بولے تھے۔ وہ خیالوں کی دنیا میں جینے والے انسان نہیں تھے بلکہ حقیقت پسند تھے۔ پریشے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے جسم میں جان نہ رہی، جیسے وہ ابھی زمین پر گر جائے گی۔ بس کرے بابا، الہان کا صبر جواب دے گیا۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، میں اس پر کوئی سودے بازی نہیں کروں گا، اور اس میں اتنا ریاکٹ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حق میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہوں، تو آپ کیوں اتنا واویلا مچا رہے ہیں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ روبرو ہو کر بولا تھا، اور سارے راستے وہ خود کو تیار کر کے آیا تھا کہ اسے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسی لیے اس کے پاس ہر سوال کا جواب پہلے ہی موجود تھا۔ لیکن اس کے برعکس پریشے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کو اس بات کا ہرگز اندازہ نہ تھا کہ یہ سب اسے دیکھنے کو ملے گا۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے ہماری ناک کٹوا دی ہے، کبیر خانزادہ نے کرخت آواز میں کہا۔ یہ لڑکی اس خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں، اور سچ بتاؤ، کیا واقعی یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ یہاں کسی عزت یا رتبے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو بس اپنی محبت کے پیچھے چلی آئی تھی، مگر یہاں تو جیسے ہر سانس پر سوال کھڑا تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی درخشا خانزادہ کی آواز بلند ہے۔ الہان! سب چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے ساتھ آؤ، ابھی۔ ان کی آواز سخت تھی مگر لہجے میں ایک ماں کی طلب تھی۔ الہان نے ایک لمحے کے لیے ماں کو دیکھا، پھر پریشے کی طرف نظر ڈالی جو اب بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بھی جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پریشے بہت ہی حساس اور ایک معصوم لڑکی ہے، اسی لیے وہ اس پر ذہنی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن کبیر صاحب کے سوال پر سوال اس کو بہت بے چین کر رہے تھے۔ حلیمہ! درخشا بیگم نے ایک ملازمہ کو آواز دی۔ ایک عمر رسیدہ عورت فوراً قریب آئی۔ اسے اوپر کے کمرے میں لے جاؤ، درخشا بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ الہان نے ایک آخری بار پریشے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر اسے جانا تھا۔ جاؤ، میں آتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ پریشے نے سر جھکا لیا اور آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ حلیمہ اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور الہان اپنی ماں کے پیچھے چل دیا۔ پیچھے کبیر خانزادہ غصے میں کھڑے تھے، جیسے ابھی آسمان زمین پر گرا دیں گے، لیکن انہیں اب یقین تھا کہ معاملہ ان کی بیوی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو بہت جلد وہ اس مسئلے کا حل نکال دے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، خاندان کو بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی غیر لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ یہی باتیں ان کا دماغ خراب کر رہی تھی اور وہ غصے سے پاؤں پٹک کر ڈیرے کی جانب بڑھ گئے۔ الہان خانزادہ کے کمرے کے باہر آ کر ملازمہ وہاں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی پریشے کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ نڈھال سی دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے شمار خدشے، ہر دماغ جیسی مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کہاں آ گئی تھی وہ؟ یہ کیسی جگہ تھی؟ یہ کیسا خواب تھا جو حقیقت بنتے ہی خوف میں بدل گیا؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ کیوں آئی میں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ کس نے کہا تھا کہ محبت سب کچھ ہوتی ہے؟ اتنی بھی آگ نہیں لگی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھک گئی، آنسو بے قابو ہو کر قالین پر گرنے لگے اور وہ پچھتاوے کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، فیصلہ کر لینے کے بعد ایسے ہی مشکل میں خود کو شامل کر لینے والی۔ ممی، پاپا، وہ سسک اٹھی۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا اور وہ نرم ہاتھ جو ہمیشہ اس کی پیشانی سہلاتے تھے۔ اسے اپنے پاپا کی سخت مگر محبت بھری نظروں کی یاد آئی، ان کا وہ انداز جو دنیا کے ہر مسئلے کا حل نکال لیتا تھا، مگر اب وہ ان کے بغیر تھی، وہ ان کے لیے مر چکی تھی۔ پاپا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، محبت سب کچھ نہیں ہوتی، میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ اس کا جسم لرزنے لگا اور جیسے وہ حقیقت کی سردی میں ٹھٹر رہی ہو۔ وہ اپنے بازو خود کے گرد لپیٹ کر زمین پر بیٹھی رہی، اس کا سر گھٹنوں میں چھپ گیا اور آنسو مسلسل بہنے لگے۔ یہ سب خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنے محفوظ گھر سے دور
ایک ایسی حویلی میں تھی جہاں کسی نے اسے اپنایا تو دور قبول بھی نہیں کیا تھا۔ کبیر خانزادہ کے الفاظ جیسے تیر کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ یہ لڑکی اس خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں۔ خانزادہ خاندان میں محبت کی شادیاں نہیں ہوتی۔ تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ ہر جملہ جیسے اس کے جسم میں زہر کھول رہا تھا۔ کاش میں وقت کو واپس لے سکتی۔ وہ زمین پر گرتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہوا کا ایک سر جھونکا کھڑکی کی در سے اندر آیا، جیسے اسے مزید بے یار و مددگار کرنے آیا ہو۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی لمحے اٹھے، دروازہ کھولے اور یہاں سے بھاگ جائے، مگر کہاں؟ کس کے پاس؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ بے بسی سے وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ شاید یہ حقیقت کا بوجھ تھا، شاید یہ خوف تھا، یا شاید یہ وہ پچھتاوا تھا جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب الہان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ نظر سیدھی زمین پر بیٹھی پریشے پر پڑی۔ وہ سسک رہی تھی اور اس کا نازک وجود لرز رہا تھا اور آنسو اس کے گالوں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ پریشے، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل جھک کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا ہوا؟ پریشے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ الہان، تم اب مجھے چھوڑ دو گے نا؟ اس کی آواز میں خوف تھا اور بے بسی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، پلیز مجھے مت چھوڑ دینا۔ الہان کی سانسیں لمحے بھر کو تھم گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ اسے اس خوف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پریشے، بس چپ ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ بولو، تم میری ہو اور ہمیشہ کے لیے میری۔ پریشے نے سسکتے ہوئے اس کے سینے سے چہرہ اٹھایا۔ لیکن تمہارے بابا، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے، وہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے، اور تمہاری امی۔ اس کا خوف دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرایا۔ الہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر مسکرا کر بولا، تمہیں کس نے کہا کہ بابا کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے؟ میں ماں بیگم کو راضی کر چکا ہوں، انہیں اب کوئی اعتراض نہیں۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ؟ ہاں، بالکل سچ۔ الہان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اور تم جانتی ہو ماں بیگم کی بات کو حویلی میں کون رد کر سکتا ہے؟ پریشے نے ہلکا سا سر جھکایا، مگر دل کو کچھ سکون ملا۔ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تو اب میری بات مان لو اور ان فضول خیالوں کو اپنے دل سے نکال لو۔ پریشے نے گہری سانس لی، جیسے اپنی ساری بے یقینی کو ایک لمحے میں خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کری ہو۔ الہان نے اب شرارت سے اسے دیکھا اور اچانک اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ اور ہاں، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کیا ہے؟ پریشے نے آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ الہان نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ ہماری سہاگ رات۔ پریشے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور وہ فوراً اس کے بازوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ الہان، تم ہمیشہ مذاق کرتے ہو، الہان نے کہا لگایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت میں ہنسی مذاق بھی ضروری ہوتا ہے بیوی صاحبہ۔ پریشے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے پکڑے رہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آج تو تیار ہو جاؤ۔ الہان پلیز۔ وہ مزید شرما گئی، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور الہان نے اس کی شرمگین نظروں کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا، زیادہ نہیں چھیڑتا، لیکن ہاں، آج کے بعد تم میری ہو اور مکمل طور پر۔ ہر اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں مر جاؤں گا اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ فرد جذبات سے بول کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ پریشے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس بات سے وہ بے خبر تھی کہ ماں بیگم کس شرط پر راضی ہوئی تھی۔ اگر وہ یہ جان لیتی تو کبھی اس کے سینے پر سر نہ رکھتی۔ وقت گزرا تھا اور پورا دن معمول کے مطابق گزر چکا تھا۔ رات کے سائے اب چاروں طرف پر پھیلانے شروع ہو گئے تھے۔ کمرے میں مدم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور الہان اور پریشے خاموشی سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو دونوں کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پریشے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا
اور الہان بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نفیس بالکل اجلی سفید چادر تھی۔ پریشا نے حیرت سے اس چادر کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، الہان تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھ کر ملازمہ کے ہاتھ سے چادر لے لی۔ جاؤ، اس نے مختصر الفاظ میں ملازمہ کو جانے کا اشارہ دیا۔ ملازمہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو پریشا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ چادر کس لیے تھی؟ اس نے الجھن میں پوچھا۔ الہان نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے چادر کو بستر پر پھیلانے لگا۔ الہان، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کہ یہ چادر کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک انجانا سا خدشہ جاگا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ الہان نے مسکراتے ہوئے چادر کو ٹھیک کیا اور پھر آرام سے اس کے قریب آیا۔ آج ہماری شادی کی رات ہے، بس اسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ پریشا نے اس کی بات سن کر ایک پل کو آنکھیں جھپکی، پھر ایک دم بے چینی سے بولی، لیکن سفید چادر کا کیا مطلب؟ الہان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا کہ کچھ نہیں، بس روایت ہے۔ پریشا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہاں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، الہان نے اسے اچانک اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ الہان، کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی، مگر وہ بس مسکراتا رہا۔ بس اب مزید سوال مت کرو، وہ نرم لہجے میں بولا اور آہستہ سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ پریشا نے آخری بار کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الہان نے نرمی سے لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں سیاہ رات کی چادر تن گئی تھی۔ پریشا ایک بار پھر احتجاج کرنے لگی، مگر اس کی جسارتوں کے آگے نڈھال ہو گئی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ فجر کی اذان کی مدھم آواز کمرے میں گونجی تو پریشا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے چھت کو تکتی رہی، پھر جیسے کسی انجانے احساس کے تحت یکدم اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ہلکی سی خنکی تھی اور باہر صبح کی روشنی مدھم انداز میں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے پہلو بدلا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ الہان خانزادہ بستر پر موجود نہ تھا، شاید نماز کے لیے گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خان نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں۔ اس سے پہلا خیال ہی اس کی نماز کا آیا تھا، لیکن وہ معصوم جانتی ہی نہ تھی کہ وہ شخص نماز پڑھنے نہیں بلکہ اس کے لیے ایک نئی قبر تیار کرنے گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم سے نکلنے کے بعد آگے بڑھ کر جائے نماز نکالی اور پھر خاموشی سے اسے بچھا کر سجدے میں چلی گئی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی، یا اللہ، میں نے جو قدم اٹھایا وہ صحیح تھا یا غلط، اس کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنی محبت پر بھروسہ کیا، مگر میرا دل آج بھی ڈر رہا ہے۔ یا اللہ، مجھے سکون عطا کر، میرے دل کے وسوسے ختم کر دے اور میرے نصیب کو اچھا کر دے۔ اگر یہ سب غلط تھا تو مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس سب کے ساتھ کھڑی رہ سکوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میری ماں، میرے بابا، میں نے ان کا دل توڑا ہے، پھر میں کمزور نہیں ہونا چاہتی، میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ الہان کو میرے لیے بہترین بنا دے اور اس کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے۔ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالا۔ یا اللہ، مجھے سرخرو کر دے۔ وہ دعا مانگتی رہی اور روتی رہی، دل کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا ہو چکا تھا اور آنے والی زندگی اس کے لیے کتنی تلخ ہونے والی تھی۔ واقعی جتنا انسان کو سب کچھ آسان لگتا ہے، رب العزت نے اتنا آسانی دنیا میں لوگوں کے لیے نہیں مقرر کی۔ وہ کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہی تھی اور اپنے آنے والے کل کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رب العالمین اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور سورج سر پر آ چکا تھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، مگر الہان خانزادہ ابھی تک کمرے میں واپس نہ آیا۔ پریشا کے دل میں بے چینی سرایت کر چکی تھی۔ وہ بے مقصد کبھی کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی تو کبھی دروازے کے قریب جا کر انتظار کرتی۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ الہان ابھی تک واپس نہیں لوٹ کر آیا۔
حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ نہیں ہے۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور پھر بھلا وہ کہاں رہ گیا تھا؟ اس کے دماغ میں غلط خیالات گردش کر رہے تھے۔ گھنٹوں اور گزرا اور پھر دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ الہان اندر آیا، مگر اس پل وہ الہان نہ تھا جو رات بھر اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ پریشے نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے۔ الہان، کہاں تھے آپ؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ مگر اس نے ایک نظر بھی نہ ڈالی، بس سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا اور پریشے گھبرا گئی کہ ان کو کیا ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ آپ کو بالکل بھی میرا خیال نہیں۔ الہان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور دانت پیستے ہوئے کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ پریشے۔ نہیں، وہ روکتے ہوئے بولی، پہلے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ الہان نے کہہ کہا مارا، مگر اس میں طنز اور زہر تھا۔ پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا؟ تمہیں نہیں پتا؟ واقعی؟ پریشے حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ الہان نے غصے سے ایک جھٹکے میں میز پر رکھی چادر کو اٹھایا اور اس کے سامنے لہرا دیا۔ سفید چادر جس پر ایک بھی لال دھبا نہیں تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو پریشے؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ یہ چادر کل رات بچھائی گئی تھی اور صبح بھی اسی طرح صاف ستھری رہی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پریشے کے سر پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جس انسان سے محبت کی وہ سامنے کھڑے ہو کر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ اس کا سانس تھوکنی کی مانند چلنے لگا۔ الہان ایک قدم آگے بڑھا اور انگلی اٹھا کر سیدھا اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تم ایک پاک باز عورت نہیں ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تم کسی اور کے ساتھ پہلے ہی مکالا کر چکی ہو پریشے۔ پریشے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ کیا؟ الہان، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ نہیں رہا پریشے، میں دیکھ چکا ہوں۔ الہان دھاڑا۔ میری ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، شہر کی لڑکیاں دیکھنے میں کچھ اور، حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، اپنی محبت تم پر نچھاور کی، اور تم نے بدلے میں کیا دیا؟ دھوکہ۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں بے قصور ہوں الہان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں ایک پاک دامن لڑکی ہوں۔ میں نے صرف آپ سے محبت کی تھی اور آپ کے ساتھ نکاح کیا۔ بکواس بند کرو، الہان نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اپنی زندگی پر بوجھ نہیں بنا سکتا، نہ طلاق دوں گا نہ اپنا سکوں گا۔ اب تم اس حویلی میں قیدی کی طرح رہو گی۔ تمہیں میں اب اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کر کیا سکتا ہوں۔ تم نے میرا مان توڑ دیا پریشے الہان خانزادہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری محبت کا بھرم توڑ دیا ہے تم نے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ پریشے وہیں کھڑی رہ گئی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ سر تھام کر نیچے بیٹھ گئی اور آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس کا دماغ کام کرنا اب بند کر چکا تھا، مگر وہ جانتی ہی نہ تھی کہ اب تو نئی مصیبتیں اس کی راہ میں حائل ہو چکی ہیں، جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پورا دن بیت گیا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ رات دیر تک اس نے انتظار کیا، لیکن وہ شخص ایسا غائب ہوا جیسے اس کا وجود ہی دنیا میں نہ ہو۔ اگلی صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی تھی۔ پریشے کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ رات بھر جاگنے کی تھکن اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ بستر پر چپ چاپ لیٹی رہی جیسے کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ چند لمحے وہ خالی آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی، جیسے اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ الہان خانزادہ اب بھی نہیں آیا۔ پھر اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ دھیرے سے بستر سے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا اور کھولا۔ یہ الہان کا خط تھا۔ پریشے، میں دبئی جا رہا ہوں اور میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میری ماں نے مجھ پر دعویٰ کیا تھا کہ تم ایک پاک دامن عورت نہیں ہو، مگر میں نے ان کے سامنے تمہیں پاک کہا تھا۔ اب نہ میں اپنی ماں کا سامنا کر سکتا ہوں، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ الہان خانزادہ۔
ان لفظوں نے جیسے اس کی سانسیں روک دی ہوں۔ اس کی انگلیاں کانپنے لگی اور آنکھیں دھندلا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بستر پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آنسو ایک کے بعد ایک گرتے گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ! اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے تو صرف محبت کی تھی، نکاح کیا تھا، پھر کیوں؟ اس کا پورا جسم لرزنے لگا اور وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھتی رہی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا جو اس کے سوالوں کا جواب دیتا، جو اسے تسلی دیتا۔ الہان چلا گیا تھا اور وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور یہ خیال جان لیوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں اداسی گہری ہو چکی تھی اور سورج سوا نیزے پر تھا، مگر پریشے کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی زردی اس کی رات بھر کی بے چینی اور آنسوں کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی کہ اچانک دروازہ تھاڑ سے کھلا اور ایک زوردار تھپڑ کی گونج نے پورے کمرے کو لرزا دیا۔ پریشے کا نازک وجود تھپڑ کی شدت سے پیچھے کو لڑکھڑایا۔ اس کا ہاتھ خود بخود گال پر جا پڑا، جہاں جلتی ہوئی حدت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور بے بسی کے سائے اتر آئے، جبکہ سامنے درخشا خانزادہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ ان کا چہرہ سرخ، آنکھیں انگارے اور لبوں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ منحوس لڑکی، میری زندگی برباد کر دی تو نے، میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ وہ تڑپ کر دھاڑی جیسے کوئی زخمی شیرنی ہو۔ پریشے کا سر جھک گیا اور وہ کچھ نہ بولی۔ میرا الہان مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو آئی تھی نا اپنی محبت کا راگ الاپنے، یہی محبت تھی تیری؟ تو نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ درخشا بیگم کا وجود کانپ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں غم اور غصے کی شدت نمایاں تھی۔ پریشے کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں، مگر وہ خاموش رہی۔ لعنت ہے تجھ پر، تو نہ تو میری بہو کہلانے کے لائق ہے اور نہ اس گھر میں رہنے کے۔ مر کیوں نہیں گئی تو؟ درخشا بیگم نے نفرت سے کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کمرے سے گھسیٹ کر باہر پھینک دے۔ پریشے کی پلکیں لرزی مگر زبان بند رہی۔ تو ہی وہ منحوس تھی جو میرے بیٹے کو بہکا کر لے آئی۔ اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، تجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اور تو کس منہ سے جی رہی ہے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ درخشا بیگم نے ہاتھ اٹھایا، مگر اس بار انہوں نے خود کو روک لیا۔ وہ نفرت سے پریشے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی اور جاتے جاتے دھاڑ کر بولی، تیری نحوست اس گھر میں رہے گی، مگر یاد رکھ اس حویلی میں تجھے ایک پل کا سکون نہیں ملے گا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا اور کمرے میں صرف پریشے کی سسکیاں رہ گئیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا اور واش روم جا کر وضو بنا کر باہر آئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد کی گہرائی تھی۔ اس کی ہچکیاں سناٹے میں گونج رہی تھی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو جانتا ہے کہ میں کتنی پاک دامن ہوں۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، پھر میرا شوہر مجھے یوں کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور آنسو رخسار بھگو رہے تھے۔ یہی محبت تھی، یہی نکاح کا رشتہ تھا، وہ جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا۔ اس نے ہی مجھ پر کیسا الزام لگا دیا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میرے اپنے بھی مجھ سے دور ہو گئے، میں کہاں جاؤں؟ وہ کافی دیر سجدے میں پڑی روتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی۔ آنکھوں میں ایک فیصلہ واضح تھا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جس کے نام پر یہ سب چھوڑا تھا، جب وہی چھوڑ کر چلا گیا تو میں یہاں کس کے لیے رکوں؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنے آنسو صاف کیے اور چادر سر پر لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر خاموشی تھی، سب اپنے کمروں میں تھے اور وہ کسی کو بتائے بغیر حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دھوپ تیز تھی مگر اس کے دل کا دکھ اس سے زیادہ تپ رہا تھا۔ وہ ننگے سر بس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ 3 بجے وہ ایک بس میں جا بیٹھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آنسوؤں کی لڑیاں پھر بہنے لگی۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر وہ محبت کی خواب آنکھوں میں لیے ہوئے آئی تھی، مگر اب یہ واپسی تھی۔ بے یقینی، دکھ اور ٹوٹے خوابوں کے ساتھ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ الہان خانزادہ کا ساتھ اسے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اب شام 5 بجے گھر کے دروازے پر
کھڑی وہ کتنی ہی دیر تک ہمت جتاتی رہی، ہاتھ بار بار دروازے کی طرف بڑھتا اور پھر رک جاتا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ اگر امی ابو نے دروازہ نہ کھولا، اگر انہوں نے مجھے معاف نہ کیا۔ بے شمار خدشات اسے جکڑ رہے تھے، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے دروازہ بجا دیا۔ چند لمحوں بعد اندر سے آہٹ سنائی تھی۔ دروازہ کھلا اور سامنے زلیخا بیگم کھڑی تھی۔ وہ پریشے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، آنکھوں میں حیرانی، دکھ اور بے یقینی ایک ساتھ چھلک رہی تھی۔ پریشے؟ ان کے لب کپ کپائے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کی بیٹی واقعی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ پریشے کے حلق میں جیسے کوئی چیز اٹک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ امی! ایک ٹوٹا ہوا لفظ ادا ہوا اور وہ زلیخا بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ امی، میں گناہ گار ہوں، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی، مگر میں ٹریپ ہو گئی تھی۔ امی، میں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی، مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کے آنسو زلیخا بیگم کے پاؤں پر گر رہے تھے۔ زلیخا بیگم کے دل کی دیواریں لرز گئی۔ 2 راتیں اس کی بیٹی کی فراق میں جاگ جاگ کر کاٹ چکی تھی۔ کتنی ہی بار اپنے شوہر کے آنسو چھپانے کی کوشش کی، مگر آج ان کی اکلوتی بیٹی سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھی معافی مانگ رہی تھی۔ پریشے؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ سرفراز صاحب بھی دروازے پر کھڑے تھے اور وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کی جدائی نے ان کے بال وقت سے پہلے سفید کر دیے، مگر آج ان کی آنکھوں میں برسوں بعد روشنی لوٹی تھی۔ ابو! پریشے ان کے قدموں میں جھک گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں اور بہت نادان تھی، میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میں واپس آ گئی ہوں۔ ابو پلیز مجھے دھتکار مت دیجیے، مجھے اپنے گھر سے مت نکالیے۔ سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کو کانپتے ہوئے دیکھا تو دل پسیج گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھاما اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، پریشے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، انہیں دھتکارا نہیں جاتا، اور تم نے جو بھی کیا اس کی سزا تم نے خود ہی بھگت لی۔ آ جاؤ، گھر واپس آ جاؤ، تم ہماری اکلوتی بیٹی، اور بھلا ہم کیسے تم سے منہ پھیر سکتے ہیں؟ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا اور شاید 2 دن کی بے بسی ان کے لفظوں سے اب ظاہر ہو رہی تھی۔ پریشے نے ہچکیوں میں روتے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ مجھے معاف کر دیں امی ابو، میں دوبارہ کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ کہیں نہ کہیں اس کو یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو معاف کر دیں گے، اور اس کا مان اس بار بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ زلیخا بیگم نے اس کا سر چوم لیا۔ تم میری بیٹی ہو، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ ماں باپ تھے، اور ایک شعوردار ماں باپ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو خود سے جدا نہیں کر پائے تھے۔ پریشے نے اپنی ماں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، گویا زندگی کی سب سے بڑی نعمت واپس پا لی ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ دنیا کی ہر مصیبت کے بعد بھی ماں باپ کی محبت ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ صرف ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کی ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا بہت ظالم ہوتی ہے، اور یہ بات اسے آج بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور 2 ہفتے کا وقت پر لگا کر بیت گیا۔ فلیٹ کی روشنیاں مدھم تھی، ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ہلکی آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھے لڑکے کہکہے لگا رہے تھے اور مختلف موضوعات پر بحث ہو رہی تھی۔ الہان خانزادہ خاموشی سے کونے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک وہی تلخ یادیں تازہ تھی۔ یار، اب کی لڑکیاں معصوم بنتی ہیں، مگر حقیقت میں سب کچھ پہلے ہی کھو چکی ہوتی ہیں، ایک دوست نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو اب سفید چادریں لال نہیں ہوتی، دوسرے نے بھی طنزیہ انداز میں کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ الہان نے چونک کر انہیں دیکھا، اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا، اور یہ جملہ اسے تیز دھار چھری کی ماند لگا، جیسے کسی نے زخم کو کریت دیا ہو، حالانکہ اس نے ایک مثال دی تھی۔ تبھی کونے میں بیٹھے ڈاکٹر عامر فوراً بول پڑے، یہ سب دقیانوسی سوچ ہے، یہ لڑکی پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ سفید چادر کا لال ہونا کسی کے کردار کی ضمانت نہیں دیتا۔ بعض اوقات میڈیکلی بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا، کچھ لڑکیاں پیدائشی ایسی ہوتی ہیں جنہیں خون نہیں آتا، یا پھر بعض اوقات زیادہ سخت ورزش یا کسی معمولی چوٹ بھی یہ چیز متاثر ہو سکتی ہے۔ تو کسی کی عزت کو پرکھنے کے لیے اس چیز کو معیار بنانا بالکل غلط بات ہے۔ الہان کا دل زور سے دھڑکا، اس کے ذہن میں اچانک وہ رات گونجی جب وہ غصے میں ببھرا ہوا تھا۔
جب پریشا کی معصوم آنکھیں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جب وہ چیخ چیخ کر اپنی پاک دامنی کا یقین دلا رہی تھی، اور وہ بنا سنے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ خود بخود راکھ بن کر گرنے لگی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ دل ایک دم سے کسی شکنجے میں جکڑ گیا۔ اس کو اس بات کا علم تھا، لیکن آج ڈاکٹر عامر کے منہ سے اس بات کو جیسے تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ پریشا کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس الزام کے بعد بھی بے چینی میں تھا۔ 2 ہفتے جس عذاب میں اس نے گزارے تھے، وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور سب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا الہان؟ میں جا رہا ہوں، وہ مختصر سا کہہ کر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ قدم تیز تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ موبائل نکال کر فوراً ٹریول ایجنسی کا نمبر ملایا۔ مجھے پاکستان کی پہلی فلائٹ کی ٹکٹ چاہیے، ابھی اور فوراً۔ وہ تیزی سے اپنے فلیٹ پہنچا، ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور کچھ ہی دیر بعد ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ کی چمکتی روشنیوں میں کھڑا وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ تھامے اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ دل مسلسل بے چین تھا، ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، پریشے کا، جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں آ رہا ہوں پریشے، تمہیں منانے کے لیے اور تم سے معافی مانگنے۔ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا۔ وقت گزرا تھا اور صبح 10 بجے وہ پاکستان لینڈ کر گیا۔ حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی الہان خانزادہ کا دل عجیب بے چینی میں گرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارادہ اب اس کو منانے کا تھا، لیکن دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو کمرہ سنسان پڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، مگر وہ نہ تھی جس کے ہونے کی امید میں وہ یہاں آیا تھا۔ دل زور سے دھڑکا اور وہ پلٹا اور سیدھا ماں بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت برا کیا کبیر، میں نے اس کا گھر اجاڑ دیا۔ ماں بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ درخشا، اگر وہ واقعی پاک باز ہوتی تو ایسی نوبت نہ آتی۔ تھوڑا وقت لگے گا، مگر الہان سنبھل جائے گا۔ کبیر صاحب کی آواز میں سختی تھی۔ نہیں کبیر، وہ لڑکی بے قصور تھی، وہ پاک باز تھی۔ ماں بیگم کی آواز میں ندامت تھی۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے ہی وہ چادر بدلی تھی۔ یہ سننا تھا کہ الہان کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ وہ بے اختیار اندر داخل ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ماں بیگم اور کبیر صاحب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں الہان کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت، صدمہ اور شدید غصہ تھا۔ ماں، یہ سب آپ نے کیا کیا؟ میری زندگی برباد کر دی اور میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ماں بیگم نظریں جھکا گئی۔ بیٹا، میں بس چاہتی تھی کہ کیا آپ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کو حرام کار سمجھوں، اس پر شک کروں اور اسے چھوڑ دوں؟ بیٹا، میں غلط تھی اور میں نے تمہیں کھونے کے ڈر سے یہ سب کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں تمہیں خود سے مزید دور کر دوں گی۔ دور؟ ماں، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی معصوم بیوی کو چھوٹے الزام کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ کتنی بے بسی سے اپنی پاک دامنی کی دہائی دے رہی تھی، اور میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ غصے سے پلٹا۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر وہ انہیں باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں ماں بیگم، میں اسے لینے جا رہا ہوں، چاہے وہ مجھے قبول کرے یا نہیں، مگر میں اسے اپنی سچائی بتاؤں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازہ دھڑام سے کھولا اور پوری رفتار سے شہر کی طرف نکل پڑا۔ دل دماغ جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ واپس آ کر اس کے خیال پر اب مہر لگ چکی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ پریشے کے گھر پہنچ جایا۔ دروازے پر دستک سن کر پریشے نے سوچا کہ شاید کوئی محلے کی عورت آئی ہوگی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے الہان خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہی، جبکہ الہان کی آنکھوں میں ندامت اور بے چینی تھی۔ پریشے نے فوراً دروازہ بند کرنے کا سوچا، مگر وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے قراری تھی، جیسے وہ برسوں کی بھوک سے بے حال ہو۔ وہ سیدھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی اور پھر وہ بے بس لہجے میں بولا، پریشے، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا ظلم کر چکا ہوں۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا،
تمہاری محبت کی توہین کی ہے اور تمہیں ناحق رسوا کیا، بس ایک لمحے کی غلط فہمی میں، مگر اب مجھے سچائی کا علم ہو چکا ہے۔ میری ماں نے وہ سب کچھ کیا تھا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، پلیز واپس چلو۔ پریشے کی آنکھوں میں اذیت کے سائے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور سرد لہجے میں بولی، معافی؟ الہان خانزادہ، معافی مانگنے سے زخم نہیں بھرتے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے کیسے دن گزارے؟ تمہاری نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ کر میں نے خود کو مرنے سے بھی بدتر محسوس کیا تھا۔ اب جب تمہیں حقیقت پتہ چل گئی تو تم مجھے لینے آ گئے۔ نہیں، میں نے تمہارے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے اور میں تمہاری زندگی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک بار پھر منت کرنے لگا، مگر اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ الہان کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بیوی ہو تم میری، میرے بغیر کیسے رہنے کی بات کر رہی ہو؟ میرے حکم کے بغیر تم نے حویلی سے قدم کیسے نکالا؟ پریشے کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی ٹون تبدیل ہو چکی تھی۔ اور تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ اتنی دیر میں زلیخا بیگم بھی کچن سے باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر بیٹی اور داماد کی تیز ہوتی گفتگو سنی اور پریشان ہو گئی۔ الہان بیٹا، بیوی کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، زبردستی سے رشتے نہیں بنتے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر الہان کا چہرہ اب بالکل خانزادوں جیسا تھا، سخت اور فیصلہ کن۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے چھوڑنے نہیں آیا، چاہے یہ چاہے یا نہ چاہے۔ اسے میرے ساتھ حویلی واپس جانا ہوگا۔ پریشے نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر الہان نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ تو میرے ساتھ چلو گی؟ ابھی؟ الہان چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ چیخی، مگر اس کی سخت گرفت نے اسے بے بس کر دیا۔ زلیخا بیگم پریشان ہو گئی، مگر اندر سے ایک ماں کا دل مطمئن بھی تھا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ایسی نوک جھونک ہو جاتی ہے، اور اگر رشتہ وقت پر سنبھل جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے آنکھیں موند کر دل ہی دل میں دعا کی کہ ان دونوں کے درمیان محبت پھر سے بحال ہو جائے۔ الہان پریشے کو زبردستی ساتھ لے کر نکل گیا، جبکہ پریشے کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کی دھڑکن بے قابو تھی۔ کیا واقعی یہ محبت کا انتقام تھا یا محبت کی جیت؟ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ اسے حویلی واپس لے آیا تھا۔ حویلی کی دیواریں خاموش تھیں، مگر ان کے اندر ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ الہان خانزادہ جیسے ہی پریشے کو کمرے میں لے کر آیا، وہ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر چڑھ دیا۔ کمرے میں ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ سب کیا تھا الہان؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ کیا میں تمہارے لیے ایک کھلونا تھی جسے جب چاہا اپنایا، جب چاہا ٹھکرا دیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح الہان کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ الہان نے کوئی جواب نہ دیا اور بس ایک گہرا سانس لیا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پریشے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو الہان؟ مگر الہان نے اس کی طرف دیکھا تک نہ، بس اس کے پیروں کو تھام کر نرمی سے بولا، اگر یہ میرے غرور کو توڑنے کا واحد طریقہ ہے تو میں ہمیشہ کے لیے یہاں بیٹھنے کو تیار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ پریشے، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور تمہاری محبت کی توہین کی، تمہیں ناحق ذلیل کیا۔ میں نے تمہیں چھوڑ دیا جب تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت تھی، مگر اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے آیا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا پریشے۔ وہ حیران ہو کر اس خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ خانزادہ مر جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عورت کے قدموں میں نہیں بیٹھتے، مگر آج اس کا یہ سننا ہوا جھوٹ ثابت ہوا۔ پریشے کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں اور اس نے اپنے وجود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر ایک نرم گوشہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ محبت یہ نہیں ہوتی الہان، جس پر سب سے زیادہ یقین ہو اسی پر شک نہیں کیا جاتا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ الہان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سچا پچھتاوا تھا۔ میں بے وقوف تھا پریشے۔ محبت تو یقین کا نام ہے اور میں اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو گیا، مگر اب میں سیکھ گیا ہوں، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تم پر شک نہیں کروں گا، کبھی تمہیں اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم میری عزت ہو، میری محبت ہو اور میرا غرور ہو پریشے۔ پریشے کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ کچھ لمحے اسے تکتی رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے الہان، تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر یہ میرا آخری موقع ہے۔ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ
الہان نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ ورنہ مر جاؤں گا۔ پریشے، میں نے تمہیں کھو کر ہی تمہاری قیمت سمجھی ہے، اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ محبت کی سچائی یہی ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو سچے رشتے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ محبت محض لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور آج الہان نے اپنی محبت کو سچ کر دکھایا تھا۔ بے شک میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ آتی ہے، لیکن اگر وقت رہتے سب کچھ ٹھیک کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔